جب ماں اور بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو اور کسی ایک کے حقوق کو خطرہ ہو تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ چھٹی لے کے باہر چلے. آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تفنن طبع کے طور پر یہ کہا ہے ماں اور بیوی کی لڑائی میں اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ فریق بننے سے اجتناب کریں. کیونکہ ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بیوی ہے، اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا اقدام ہو وہ حقیقت پر، سچائی پر، عدل پر مبنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النساء میں ہم کو یہ کہا ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی، کہ تمہیں ہر حال میں قائم بالقسط رہنا ہے، سچائی پر قائم رہنا ہے، انصاف کی بات کہنی ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ شہداء للہ، یہ سچائی کی بات تمہیں میرے لیے کہنی ہے. اور آیت آگے یہ ہے کہ خواہ یہ اپنی ماں کے خلاف کہنی پڑے، خواہ باپ کے خلاف کہنی پڑے، خواہ خاندان کے کسی اور آدمی کے خلاف کہنی پڑے. تو مسلمان کو سچائی پر ہی قائم رہنا ہے، لیکن سچائی کو بیان کرنے خاص طور پر ماں کے رشتے میں ایک حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ سے کوئی انصاف کے خلاف بات نہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو فریق بنانے سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ ایسی کشمکش نہ پیدا ہونے پائے. لیکن اگر ساری جد و جہد کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو پھر نہ بیوی کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑے. کیا شادی شدہ عورت اگر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے حاصل کر سکتی ہے، یا اسے اپنے خاوند کی پرمیشن لینی پڑے گی؟ نہیں، ہر انسان اپنی ایک آزاد شخصیت رکھتا ہے. عورت نے کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، وہ اپنی اس شخصیت کے لحاظ سے بیہیو کرے گی. مرد کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ تو اصولی بات ہے. اب چونکہ ایک خاندان کا رشتہ بن گیا ہے، شوہر کو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے، گھر کے نظم کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے، تو موافقت پیدا کرنی چاہیے. یعنی ایک اصولی اور قانونی حق ہوتا ہے، وہ تو حاصل ہے آپ کو. لیکن کیا ہم تمام اصولی اور قانونی حقوق ایسے استعمال کرتے ہیں؟ کہنے کو تو والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے. اچھا، آپ کا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، ایسے بہت سے اساتذہ ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کو بہت سختی کے ساتھ کہیں گے کہ فلاں کام نہیں کرنا یا فلاں چیز نہیں پڑھنی. یہ ہوتا ہے نا. تو کیا آپ سے آپ کا حق سلب ہو جائے گا؟ لیکن آپ اپنے استاد کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہی صورتحال گھر میں بھی ہے. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات طے کر لینے چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے موقع ہی پر ایسی چیزیں واضح کر لی جائیں. یہ مل کر رہنے کا عمل ہے، یہ قانون اور اصول پر نہیں چل سکتا. یہ موافقت، مفاہمت، کسر و انکسار پر چلتا ہے. یعنی گھر، خاندان، ادارے، اگر آپ ان کو قانونی طریقے سے چلانا چاہیں گے یہ کبھی نہیں چلیں گے. ہم دوست احباب آپس میں ملتے ملاتے ہیں، کیا قانون کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ قانونی حقوق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب لوگ ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پکایا ہوا سالن کھا کے بھاگ جائے. تو ایسی بہت سی چیزوں کو اگر آپ قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چوری ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر فتویٰ دے کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. لیکن دوستوں میں ایسی چیزیں اس زاویے سے نہیں دیکھی جاتی. یہی معاملہ میاں بیوی کا ہے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو قانون کے زاویے سے پیش ہی کیوں کیا جاتا ہے. آپ دونوں نے مل کے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا ہے. گھر کا ایک نظم ہے، اس میں بچے ہیں، جانے آنے کے معاملات ہیں، اس نے کما کے لانا ہے، آپ کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. آپس میں موافقت اور مفاہمت کا رویہ اختیار کیجیے، مل بیٹھ کر چیزیں طے کر لیجیے. کیونکہ اگر اس میں یہ قانونی قسم کا تناؤ پیدا کر دیا گیا تو شدید اندیشہ ہے کہ گھر نہیں چلے گا اور علیحدگی ہو جائے گی.